بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ عام ہے کہ بس اپنی اصلاح کی فکر کی جائے، بس اپنے آپ کو صحیح اور درست کیا جائے، بس اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، بد عملیوں سے بچایا جائے، باقی معاشرہ جو کرتا ہے کرتا رہے، باقی لوگوں سے ہمارا کچھ نہیں جاتا، باقی لوگوں کے اصلاح کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ آپ اگر سیدھے ہیں، آپ اگر دیندار، نیک اور صالح ہیں، صحیح راستے پر ہیں، بس ٹھیک ہے، کسی اور کا آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ اسی طرح کے ہمیں جملے بھی سنائی دیتے ہیں، اپنا چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، یعنی خود بندے چاہتے ہیں کہ ہم نیک اور صالح بنے رہیں، لیکن ہمیں مصلح بننے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں لوگوں کے اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح بھی آپ کو معاشرے میں لوگ ملیں گے، جب آپ نیک ہیں، آپ صالح ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ دین پر عمل کرنے والے ہیں، لوگ آپ سے بڑی محبت کریں گے، لوگوں کی نظروں میں آپ کی بڑی عزت ہوگی، لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یہی آپ جب مصلح بن جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نیکی کا کہتے ہیں، ان کو بھلائی کا کہتے ہیں، ان کو نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں، تو یہی لوگ جو آپ کو صالح نیک ہونے کی وجہ سے اچھا سمجھتے تھے، اب مصلح اصلاح کرنے والا ہونے کی وجہ سے آپ کو برا سمجھ رہے ہیں، آپ سے نفرت کریں گے، آپ سے دشمنی کر لیں گے، آپ کے مخالف بن جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے۔ جب آپ صالح تھے، خود نیکوکار تھے، آپ کے ماحول میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گلی محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی برادری میں بڑی عزت تھی، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب آپ مصلح بن گئے، لوگوں کی اصلاح کرنے لگ گئے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگ گئے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے لگ گئے، آپ مصلح جب بن گئے، تو یہی لوگ، یہی معاشرہ، یہی آپ کے گلی محلے کے لوگ، آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے مخالف بن جاتے ہیں، آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے یہی سلوک کیا۔ بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، نبی بننے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ کتنی عزت کرتے تھے، کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
جب آپ صالح تھے، نیکوکار تھے، آپ اخلاق کے مالک تھے، اس وقت قریش مکہ آپ کے خاندان والوں کی نظر میں آپ علیہ السلام کی کتنی عزت اور کتنا مقام تھا، یہاں تک انہوں نے کہا ما جربناک الا صدقا، اللہ کے نبی یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آج تک جتنا تجربہ کیا ہے سچا پایا ہے۔ یہ کمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ پاس کیا کرتے تھے، یہ تأثر تھا ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کے حوالے سے۔ یہ کب تک تھا؟ جب تک آپ صالح تھے، آپ نیکوکار تھے، آپ علیہ السلام اخلاقیات کے مالک تھے۔ خود ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ذات پر نافذ کیا ہوا تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے نبوت سے نوازا، نبی بن گئے، مصلح بن گئے، دین کی دعوت کا حکم ہوا، شریعت کے نفاذ کا حکم ہوا، یہی لوگ، یہی اپنا معاشرہ، اپنی قوم اللہ کے نبی جب صالح تھے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ علیہ السلام مصلح بن گئے، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، ساحر، جادوگر کہا، نعوذ باللہ کذاب، جھوٹا کہا، مجنون، چریا اور پاگل کہا۔ یہ کب؟ جب اللہ کے نبی مصلح بنے، آپ نے اصلاح کرنے کا راستہ اپنایا، صالح تھے، قوم کو قبول تھے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی یہی ہے، آپ اپنی گلی محلے میں، اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں جب تک صالح ہیں، خود نیکیاں کر رہے ہیں، دین کے راستے کو اپنایا ہوا ہے، آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب آپ مصلح بنتے ہیں، بھلائی اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، ایک دم آپ کی قوم، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کے گلی محلے کے لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم فرمایا کرتے ہیں، ایک مصلح اصلاح کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کو 1000 صالح لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ مصلح خود اپنی اصلاح تو کرتا ہے، ساتھ ساتھ خاندان، معاشرہ، عوام، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، اس سے جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس سے جتنے بھی تعلق والے لوگ ہیں، وہ ان سب کی اصلاح کرتا ہے۔ مصلح ایک قوم کو، ایک امت کو، پوری کی پوری امت کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اور صالح صرف اپنی اصلاح کرتا ہے بس، اور لوگوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں، اور لوگوں کو وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا، بھلائی کا نہیں کہتا، برائیوں سے نہیں روکتا، صرف اپنی اصلاح کرتا ہے، صرف اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو ایک مصلح 1000 صالح لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ کا رب اس وقت تک کسی گاؤں، بستی، علاقے کو تباہ و برباد نہیں کرتے جب تک ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد نہیں کرتے، جب تک اس قوم کے اندر مصلح موجود ہوں۔ لوگوں مصلح بن جاؤ، لوگوں کی اصلاح کرنے والے بن جاؤ، عوام کی اصلاح کرنے والے بن جاؤ،
ٹھیک ہے آپ صالح ہیں، اچھا ہے، آپ دین سے جڑے ہوئے ہیں، اچھا ہے، آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا ہے، لیکن اچھے سے اچھا، بہتر سے بہترین تب ہوگا جب آپ لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنیں گے، جب آپ مصلح بنیں گے، جب آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ یہی حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ انسان مصلح بن جائے۔ وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ گاؤں، وہ بستی اپنی ناجائزیوں کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ انہیں ہلاک نہیں فرماتے، اس لیے کہ اس قوم میں بہرحال مصلح موجود ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری اسے امت کی اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے لایا گیا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کے لیے لایا گیا ہے، لوگوں کا مصلح بنا کر لایا گیا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو ہماری امت اللہ رب العالمین نے اس لیے بنائی ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم مصلح بنیں، اور ہمیں چاہیے ہم جس طرح صالح لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی نظروں میں ان کے لیے عزت مقام ہے، تو اسی طرح ہم مصلح لوگوں سے بھی دشمن نہ بنیں، مصلح لوگوں کو بھی عزت کی نظر سے دیکھیں، اصلاح کرنے والوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔